میری توبہ قبول ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار۔ آج شب نیمہ شعبان 15 شعبان شب براءت، بری ہونے کی رات۔ کئی نسبتیں علماء کرام نے ہمیں بتائیں، اور ایک نسبت جس کو ہم دیکھتے بھی ہیں اپنے معاشرے میں، ابھی جب ہم یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، شب برات کی ایک نسبت قبرستان سے ہے۔ عجب رات ہے کہ جہاں مساجد آباد ہوتی ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قبرستان بھی آباد ہوتے ہیں۔ آج سب کو اپنے پیارے بہت یاد آتے ہیں، سب جاتے ہیں وہاں پہ، بہت یاد آتے ہیں۔ مساجد زندوں سے آباد ہوتی ہیں ظاہر ہے، اور آباد کرنے والے اپنے ماضی کے گناہوں سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی شب ہے ہی توبہ کی رات، شان توبہ ہے، شب توبہ ہے۔ تو مساجد ان لوگوں سے بھری بھی ہوتی ہے، وہ اپنے گناہوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، آنے والی زندگی کے لیے اپنی توبہ پر قائم کرنے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں آج کی رات۔ جو لوگ قبرستان گئے ہوئے ہوتے ہیں، قبرستان آباد کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے پیارے اب توبہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ موت کے بے رحم پنجے نے ان سے توبہ کی مہلت چھین لی ہے۔ اس لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے پیاروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ لیکن ایک تیسرا طبقہ بھی ہے، ایک تیسرا طبقہ ہے، اور وہ طبقہ قبروں میں مدفون ہمارے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے یقین ہے آج کی رات ہر کوئی اس کیفیت سے گزر رہا ہے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی اپنا پیارا ضرور یاد آ رہا ہوگا۔ آج شب برات میں یاد نہیں کریں گے تو کب یاد کریں گے؟ تو یہ تیسرا طبقہ ہے جو قبروں میں مدفون ہے، جو نہ توبہ کر سکتا ہے نہ استغفار کر سکتا ہے۔ ان سے بس حساب کتاب اور جزا و سزا کا معاملہ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پہلی منزل سکرات کا عالم تھا، پہلی منزل سکرات تھی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بہت عزیز اس منزل سے گزر چکے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس منزل سے گزرنا ہے۔ کب گزرنا ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو ان کے مراحل کیا ہیں؟ سکرات کا عالم کہ جب آسمان سے فرشتے ان کے اعمال کے حساب سے نازل ہوئے تھے تو کیا ہوا؟ نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے سفید کپڑوں میں ملبوس فرشتے آئے، بدکاروں کی روح قبض کرنے کے لیے سیاہ لباس میں فرشتے نازل ہوئے، اور پھر ملک الموت نے ان کی روح نکالی۔ اور روح کا نکلنا حدیث کے مطابق اتنا تکلیف دہ تھا کہ گویا اللہ اکبر کہ گویا کانٹے دار جھاڑیوں پہ کوئی کپڑا ڈال کر اسے یکدم کھینچ لے۔ اللہ اکبر۔ یا گویا سیخ کو کسی گیلے کپڑے سے کھینچ کر صاف کر لیا جائے۔ پھر دوسرا مرحلہ، یہ پہلا مرحلہ یہ تھا، اب یہ دوسرا مرحلہ ان گھروں سے جن گھروں میں رہتے تھے، ان گھروں سے قبرستان تک کا سفر تھا کہ وہ گھر جو ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی تھا، گھر میں رہنے والے اس کے بال بچے جن کی پرورش میں اللہ جانے شاید ایسے بھی لوگ ہوں جن کی پرورش میں، ان بال بچوں کی پرورش میں انہوں نے حلال حرام بھی نہ دیکھا ہو، آج وہی گھر والے، وہی رشتہ دار ان کو اپنے اس گھر سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ مومن کے لیے یہ منزل آسان ہے، لیکن بدکار کے لیے بہت تکلیف دہ ہے کہ وہ فریاد کرتا ہے، وہ شکوہ کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، لیکن زندہ انسانوں کے کان اس کی آہ و بکا کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کبھی عام زندگی میں اگر ایسا ہو کہ میں کسی کو مخاطب کر رہا ہوں 1 2 3 بار اور وہ نہ سنے، تو پہلے ایک دوسرا احساس ہوتا ہے، اس کے بعد ایک مرحلے کے بعد ایک ہیلپلیسنس کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں کسی ایسے کمرے بند ہو جاؤں جہاں میں چیخ کی آواز، میں لفٹ میں بند ہو جاؤں اور باہر کوئی آواز نہ سن رہا ہو، تو انسان ایک ہیلپلیسنس فیل کرتا ہے کہ میں سب کو مخاطب کر رہا ہوں، کوئی متوجہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ سب لوگ اس مرحلے سے گزرے کہ جیسے زندہ انسانوں کے کان ان کی آہ و بکا کے لیے بند کر دیے گئے، اور پھر کسی بند جگہ، کسی دنیاوی طور پہ بھی کسی بند جگہ کی گھبراہٹ سے شدید گھبرا جانے والا آج ایک گہرے گڑھے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔
جہاں اب اگین آپ پھر سوچئے، میں اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ اگر کسی چھوٹی سی جگہ پہ نہیں، کسی بہت ہی وسیع و عریض محل میں بھی مجھے یہ معلوم ہو کہ اب یہ دروازہ بند ہو گیا ہے اور اگلے کچھ گھنٹوں تک یا کچھ دنوں تک میں نے یہاں سے نہیں نکلنا، وسیع و عریض محل ہو، تو جس لمحے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دروازہ کھلنے والا نہیں ہے، اس لمحے سے انسان کو گھبراہٹ کا احساس شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں یہاں پہ قید ہوں، وسیع و عریض محل ہو بے شک ہو۔ تو اب یہ انسان اس گڑھے کی جانب لے جایا جا رہا ہے، جہاں اس کو اس گڑھے میں لٹا کر اس پر صلیبیں رکھ کر اس پر منو مٹی ڈال دی گئی، جیسے اس کے اپنے ہی جیسے گویا انتظار کر رہے ہوں کہ کہیں کہیں واپس نہ آ جائے۔ عجب ستم ظریفی ہے، لیکن یہی دستور دنیا بھی ہے، یہی شریعت کا تقاضا بھی ہے جو علماء کرام نے بتایا۔ تو بس یہاں اس کے یہ رشتہ دار چھوڑ کر جا رہے ہیں اور وہاں منکر نکیر قبر میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ جان لیتا ہے کہ جن سوالوں کی تیاری کے لیے اسے 60-70 سال کی زندگی دی گئی تھی، اب آج وہی سوال کیے جائیں گے۔ نیکوکار کے لیے تو آسان ہے کہ وہ قبر میں بیدار ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی درخواست کرتے ہیں، لیکن بدکار جان جائیں گے کہ پوچھے جانے والے چند سوالات کے جوابات وہ اپنی طویل ترین زندگی میں نہ سمجھ سکا، اس لیے کہ اس کی مشغولیات ہی ایسی تھی کہ اس نے ہر چیز کی تیاری کی، ان سوالات کی جوابات کی تیاری نہ کی، اور پھر تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ان سوالات کے جوابات دینے میں وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو گویا قیامت سے پہلے اس پر تو قیامت ہو گئی۔ نیکوکار کا کیا معاملہ ہوگا اور بدکار کا کیا معاملہ ہوگا، جو حدیث کی کتاب جو علماء کرام سے ہم نے رہنمائی لی، نیکوکار کے ارد گرد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن اسے گھیر لیں گے، عذاب دینے والے فرشتے اگر جس سمت سے بھی آئیں گے اس کے اعمال انہیں روک دیں گے، لیکن غافل اور بدکار کیا کرے؟ نماز پڑھی ہو تو نماز اس سے عذاب سے روکے، روزہ رکھا ہوتا تو روزہ عذاب دینے والے فرشتوں سے اس کی حفاظت کرتا۔ سو گویا اب تو عذاب دینے والے فرشتوں کو بھی آسانی ہو گئی کہ ان کی راہ روکنے والی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اور پھر پہلے ہی امتحان میں ناکام ہونے والے اس غافل پر عذاب کا آغاز کیا جاتا ہے۔ لیکن مجھے یہ پڑھ کے یہ جان کے بہت حیرانی ہوئی، اب میں تھرا گیا کہ ابھی یہ جو عذاب ہے یہ عذاب فرشتے نہیں دے رہے، ابھی یہ عذاب فرشتے نہیں دے رہے، یہ عذاب وہ زمین دے گی جس پر ابھی 60-70 سال گزار کر آیا ہے، ابھی کچھ لمحوں پہلے تو آیا ہے ایسی زمین سے، اسی زمین پر 60-70 سال گزار کر آیا ہے۔ وہ زمین کہے گی کہ مجھ پر جتنے لوگ چلتے پھرتے تھے ان سب میں مجھے تو بدترین لگتا تھا، کہ تو باغی تھا، تو نفس کا بندہ تھا، تو وہ کرتا تھا جو تیرا من چاہتا تھا، بس آج تو میرے قبضے میں آ گیا ہے۔ اور پھر زمین میں حرکت ہوگی اور ویسے ہی 2-2.5 فٹ چوڑی قبر اس شخص کو دبانا شروع کرے گی، اور پھر اس کا دبنا بڑھنا شروع ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں آپس میں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ قبر کا دبایا جانا اس وقت ختم ہوگا جب اس کی دائیں اور بائیں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، اور ایسے میں ایک فرشتہ نمودار ہوگا جس کے ہاتھ میں ایک گرز نما ہتھوڑا ہوگا، وہ پوری قوت سے اس ہتھوڑے سے اس پر وار کرے گا، لمحوں میں وہ زمین کی تنہائیوں، زمین کی گہرائیوں میں دھستا چلا جائے گا، پھر ایک جانب سے ایک اژدہا نما سانپ آگے بڑھے گا جو اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کے منہ پر ڈسنا شروع کر دے گا، کہ جس کا زہر الامان الحفیظ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سانپ زمین کی سطح پر آگے آ کے، اگر یہی سانپ زمین کی سطح پر آ کے پھنکار مار دے تو اس ایک سانپ کے زہر سے تا قیامت زمین پر سبزہ نہ ہو گیا، اس ایک سانپ کے زہر سے تا قیامت زمین پہ سبزہ نہ ہو گیا۔ نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے
سہوں گا یا رسول اللہ، نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ۔ تو کہا کہ یہ گرز مارے جاتے رہیں گے، سانپ ڈستا رہے گا کہ اچانک سامنے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، گویا کسی تنور کی کھڑکی کھول دی گئی ہو، اور وہ اپنی آنکھوں سے اس جہنم کو دیکھے گا جس کے شعلے آپس میں ہی ایک دوسرے کو کھا رہے ہوں گے۔ یقین میں سوچتا ہوں کہ کبھی انسان پہ کوئی بہت برا وقت بھی ہو، اگر یہ تسلی ہو کہ آگے اچھا وقت آ رہا ہے تو کچھ کر کے وہ وقت انسان تسلی دے دیتا ہے اپنے آپ کو کہ چلو بس آگے تو، لیکن ایک بہت برے وقت سے انسان گزر رہا ہو اور اس وقت خبر یہ سنائی جائے کہ آگے آنے والا وقت اس سے زیادہ سخت ہے، اب ہیلپلیسنس کا کیا عالم ہوگا؟ تو اب یہ اس عذاب سے گزر رہا ہے اور اسے ایک کھڑکی کھول کر دکھا دی گئی ہے، گویا کسی تنور کی کھڑکی کھول دی گئی ہو، اپنی آنکھوں سے اس جہنم کو دیکھ رہا ہے جس کے شعلے آپس ہی میں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، اور تب بتانے والا اسے بتائے گا کہ یہ جس عذاب کو تو ابھی بڑا سمجھ رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھ سامنے جہنم میں وہ مقام ہے جہاں تجھے قیامت کے بعد پھینکا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جس نے من کی بات کی جگہ اپنے رب کی بات مانی ہوگی، اللہ کرے کہ میرا شمار ان لوگوں میں اللہ کرے۔ ایسے بھی ہوں گے کہ حرام کی رغبت پر اپنے دل کو مار کر خدا اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوگی، نفس کا بندہ بننے کے بجائے رب کی غلامی قبول کی ہوگی، تو اس کا کیا عالم؟ اس کے لیے قبر بھی وسیع ہوگی، جنت بھی عریض ہوگی، جنت کی کھڑکیاں بھی کھلی ہوں گی، اور وہ قبر ہی سے وہ باغات اور محلات دیکھ رہا ہوگا جہاں قیامت کے بعد اس نے رہنا ہوگا۔ خوش قسمت، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر دنیا میں لفظ خوش قسمت کو ڈیفائن کرنا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے، کون ہے، تو مجھے اپنی دانے میں ایسا لگتا ہے کہ بس یہ ہے کہ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنت ہے، کہ بس بات ہی ختم ہو گئی۔ تمام طرح آسائشیں، وہ تمام طرح آسائشیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آج کی شب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے انشاءاللہ۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو زندہ ہیں، میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس تائب ہونے کا وقت بھی ہے اور کیے ہوئے گناہوں پر مغفرت حاصل کرنے کا موقع بھی۔ میری توبہ قبول